علیہ وسلم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام، یعنی اسلام کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ اسلام ہے کیا، ہمارا مذہب دین اسلام ہے کیا. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کہ اسلام یہ ہے کہ پہلی بات اسلام کی یہ علامت ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہے. اس بات کی تصدیق کرنا یہ اسلام کی پہلی علامت اور پہلی نشانی ہے. آگے فرماتے ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا، صلاۃ کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا، یہ اسلام کی دوسری علامت ہے. زکوٰۃ دینا یہ اسلام کی علامت ہے. تو نماز جس آپ جانتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جنت کی کنجی مفتاح الجنہ الصلاۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ مومنوں کی معراج بھی نماز ہے. تو نماز تو یہ ہے. اور اسی طرح پھر آگے زکوٰۃ کا حکم آیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں کہ زکوٰۃ ہر شخص پر کس طرح فرض ہے، کہ جو صاحب نصاب ہے اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کے لیے عذاب بھی کیا ہے، قیامت کے دن اس پر کیا ذلت و رسوائی اس شخص پر ہوگی کہ جو زکوٰۃ نہ دے. اور پھر یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جب آدمی دے تو صرف اس پر یہ فرض نہیں ہے کہ اپنے مال سے جو اس کا زکوٰۃ کا بڑھتا ہے کہ وہ نکال کر دے دے، لیکن اس پر یہ بھی ہے کہ جس کو وہ دے رہا ہو کیا وہ اس چیز کے لائق ہو کہ اس کو زکوٰۃ ملے، کیا وہ حقدار ہے. اس طرح نہیں کہ جو بھی آگے ہو اس کو دے دے، ہماری طرف سے فرض ادا ہو گیا. نہیں، یہ دینے والے کے زمرے میں ہے کہ جس کو وہ دے رہا ہے کیا وہ حقدار ہے زکوٰۃ لینے کا. اور زکوٰۃ کا جو معنی آپ تھوڑا یہ بھی بیان کر دوں کہ زکوٰۃ کا جو اصلی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو صفائی دینا، کسی چیز کو صاف کرنا، جس کو کہتے ہیں زکی. کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام کا یہ ہے کہ وہ زکی ہیں، پاک کرنے والے. خود تو پاک ہیں لیکن جو سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سرکار پاک کرنے والے ہیں. تو زکوٰۃ یہاں مانا کہ کسی شے کو پاک کرنا. تو آدمی سوچے کہ اپنے مال سے کچھ مال نکال کر اللہ کی راہ میں دینا، تو اس میں پاکیزگی کیا بات ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ جو آدمی کا مال ہو، جو جمع کرے اپنے رزق روزی کمانے میں، جو اس کے پاس مال ہو، جو یہ 2.5% جو نصاب اس کا بنتا ہے، جب وہ اللہ کی راہ میں دے تو جو باقی اس کا مال ہے اس اللہ کے راہ میں مال دینے کی وجہ سے اس کا باقی مال بھی پاک ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہے. تو یہاں ایک اور بات بھی آتی ہے، اسی وجہ سے جو سادات ہے، سادات وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آل اولاد سے ہے، کہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام اہل بیت کو پاک کر دیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے ارادہ کر دیا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو ہر رجس سے پاک کر دیا. زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے باقی کو پاک کرتا ہے. جو اس مال کی گندگی ہوتی ہے یا ایک شاید گندگی ہو، مشکوک مال جو ہوتا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں. لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پاک ہے، اس وجہ سے وہ مال جو مشکوک ہے اور اس میں گنجائش ہے کہ شاید اس میں کچھ ہو اس طرح کا جس میں گندگی ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد جو خود پاک ہے ان کے لیے دینا حرام ہے. وجہ یہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے زکوٰۃ یہ دینا. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was asked what is Islam, and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam replied that Islam is to first testify that there is no God but Allah, and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is the final messenger of Allah. Then the second symbol is sign of Islam is zakat.
to give your alms, which is prescribed for you annually in the way of Allah, to those who are worthy of being given to you. تیسری بات, وَتُصَوْمَ رَمَضان, رمضان میں روزہ رکھنا, رمضان میں روزہ رکھنا, جو صوم کرتے ہیں, to fast in the month of Ramadan, یہ بھی فرض ہے. آگے وَتُحَجَّ الْبَيْتِ, اللہ کے گھر کا حج کرنا, زندگی میں ایک بار. ان استطاعت الیہ سبیلا, کہ جس کے پاس استطاعت ہو. استطاعت سے کیا مراد؟ کہ مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے وہ حج کر سکے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ حج کرے. To fast in the month of Ramadan and then to perform Hajj at least once in your life if you are able to do so. So if you are financially and physically able to do Hajj, you must. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیحہ میں آتی ہے کہ جو شخص کہ جس پر یہ موقع اس کی زندگی میں آئے کہ وہ حج کر سکے,